مسجد میں رکھ کے پیچھے ڈال لیں گے، کوئی فکر مت کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ سیدھا قدم مسجد میں رکھیں جیسے یہاں مسجد میں رکھتے ہو، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھتے ہو، اللہ تعالی ابواب رحمت، اے اللہ پاک میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے ترجمہ پڑھ لو، نہیں آتا عربی میں تو ترجمہ پڑھ لو، اے اللہ پاک میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اور یہ بھی نہیں آتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور سیدھا قدم وہیں مسجد میں رکھ، برابر؟ تو داخل ہو گئے اندر، آپ جیسے داخل ہونا فوراً اعتکاف کی نیت کر لینا، نویت سنت الاعتکاف، پہلی فرصت۔ عربی بھی نہ ہے تو اپنی مادری زبان میں کہہ لینا، مادری زبان اس کو بولتے تو روز بولتے ہو نا، روز بولنے والی زبان کو مادری زبان بولتے ہیں۔ محلے میں جو اپنے گھر میں جو بولا جاتا ہے، یوپی والے یوپی بھاشا میں، کرناٹک والے کنڑ بھاشا میں، گجرات میں اپنے سوچے اوچے والے اپنے سوچے اوچے والے بات کر لیتے ہیں، اسی کو مادری زبان بولتے ہیں۔ جو پیارے اسلامی بھائیوں اپنی مادری زبان میں بھی اعتکاف نیت کر لو گے تو بھی آپ نیت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے اعتکاف نیت کر لیا یا میں اعتکاف نیت سے ہوں، اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے خالی سوچ لو، اپنے دل میں سوچ لو کہ میں نے اعتکاف نیت کر لیا تو بھی آپ کی نیت ہوگی، کیونکہ نیت کا دار و مدار دل ہی سے ہوتا ہے۔ دل میں نیت نہ ہو، زبان سے لاکھ کہو، آپ کی نیت نہیں مانی جائے گی۔ نیت کے لیے دل کا گواہی دینا ضروری ہے، اس کا حاضر ہونا ضروری ہے، دل میں بات ہو تو ہی مانی جائے گی۔ چلو آپ نے نیت کر لیا، اعتکاف کی نیت کر لیا، اب دھیرے دھیرے آگے بڑھو، لبیک پڑھتے رہو۔ آج خانہ کعبہ میں پہلی نظر پڑے گی جو دعا مانگو گے دعا قبول ہو، سبحان اللہ۔ اب دھیرے دھیرے اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو۔ اگر میں یوں کہوں کہ اس مسجد میں محراب بنانے کے لیے پہلے آپ وہاں انٹری کیے تھے، پہلے چلتے 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 آئے تب یہاں آئے نا، ایسا وہاں بھی ہے، آج میں انٹری کر گیا، دھیرے دھیرے آگے بڑھو گے تو خانہ کعبہ جو ہے بیت اللہ بیچ میں ہے، وہاں جانے کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں پہلی نظر جب پڑے گی خانہ کعبہ کے، جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی، تو آپ نگاہ نیچی کیے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے روتے ہوئے، رونا نہ ہے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے سروں کے گناہوں کو تو امبار ہے، کون ایسا گناہ جو ہم سے نہیں ہوا ہے، نہ جانے کتنا گناہ لے کر وہاں گیا ہوں۔ اب گناہ گار آدمی وہاں جائے گا کس طرح جائے گا، کس طرح جائے گا بتاؤ میرے کو۔ اگر کسی کہنے کو کہہ دیا جائے تجھے فاضل چل فاضل کے پاس میں لینے جا رہے ہیں تو کیسے جائے گا؟ آستہ چلتا راستے ہوتے جائے گا یا کہ ہوتا ہوا جائے گا کہ اب گیا اب گیا اب گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں گناہ گار آدمی ہے کیا؟ جہنم میں جانے والا ہے نا گناہ گار؟ میرے مالک میرے بارگاہ میں آیا ہوں، بڑا گناہ لے کر آیا ہوں، تو میں کیا ہنستے ہو جاؤ گے؟ بلکہ روتے ہوئے جاؤ گے، مالک گناہ گار آیا ضرور ہوں مگر جاؤ گا نہیں، معاف کروا کے ہی جاؤں گا۔ تو ایسا سچ ادھر ادھر چکر مکر نہیں کرتا۔ چل اوپر بھی ہے، ادھر سے اوپر ہے کہ پہلی نظر میں خانہ کعبہ جب پڑے گی تمہاری تو جو مانگو وہ دیا جائے گا۔ اب تو ادھر ادھر دیکھ لو، ٹائلس لگی ہے، بھی خوبصورت ٹائلس ہے، کالی اسی کالی تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اے سی کا تو جہاں پڑی سرکار اے سی وہاں ایسا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی ادھر ادھر دیکھتے ہوتے کہیں ہو سکتا ہے اسی چکر مکر میں آپ کی نظر خانہ کعبہ میں پڑ جائے اور آپ کی توجہ نہ رہے، تو پہلی نظر تم خانہ کعبہ میں پڑھنے والی توجہ نہ رہی تو کہیں فضیلت نہ چلی جائے۔ تو ہو سکے تو آپ نگاہ نیچی کیے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے روتے ہوئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو اور پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھو۔ چلو دھیرے دھیرے آگے بڑھے، جب اور قریب پہنچ گئے، دھیان رہے کہ نگاہ نیچی کرنے کے بعد بھی 8-10 میٹر کے دائرے میں کیا ہو رہا ہے دکھائی پڑتا ہے۔ نیچے نگاہ کر لو، دیکھو دکھائی پڑ رہا ہے نہیں دکھائی پڑتا، آگے مت دیکھو دکھائی پڑتا ہے۔ تو وہاں جب اور آگے جاؤ گے تو سیڑھی ملے اترنے کے لیے، جیسے کرکٹ کا میدان ہوتا ہے نا، چاروں طرف گول ایسے سیڑھیاں بنی رہتی، بیٹھنے والے سے بیٹھتے چلے جاتے ہیں اوپر، ایسے سیڑھیاں ہیں نیچے اترنے کے لیے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اس کے بیچ میں پورا بڑا میدان ہے، اس کو مطاف بولتے ہیں، جہاں طواف کرتے ہیں، پورا میدان ہے۔ اب اس میں سب طواف کر رہے ہیں، بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ سیڑھی کے بعد پہنچو گے نا، اب نظر اٹھاؤ تو سامنے خانہ کعبہ نظر آپ کو آئے۔ اب سیڑھی کے پاس آ گئے، چاہے سیڑھی سے اتر جاؤ چاہے سیڑھی کے پاس ہی رہو،
کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیا گناہ گار کبھی یہاں آئے گا. یہ کون ایسا گناہ جو نہیں کیا ہے, اس کا بھی نمبر یہاں لگ گیا. مالک اس خانے کعبہ کو کبھی موبائل پہ دیکھتا تھا, کبھی ٹی وی پہ دیکھتا تھا, کبھی پوسٹروں پہ دیکھتا تھا. آج مالک کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میرے مالک اس گناہ گار کے گناہ کرم ہو گیا. اس طرح کا احساس ہوگا, مگر کہنا نہیں ہے بڑے کو, کہنا کیا اس پہ آتا ہو, ایک فیل ہو, احساس ہو اس طرح کا. اور آنسو بہے کہ میں نے دینا, یہاں نہیں بہے کہ نہیں, کہاں بہے گا کہ جو روتا ہے وہی پاتا ہے, جو روتا ہے وہی پاتا ہے. یہاں تک کہ بچہ جب تک روتا نہیں ماں اس کو دودھ نہیں دیتی, جب رونے لگتا تو ماں اس کو دودھ دیتی. تو رونا بڑا کام کی چیز ہے, رونا کرو, رونے سے نہ بننے والا کام بھی بن جاتا ہے. اپنے رب کو منانا ہے تو کس طرح منائیں گے, رو کے گڑگڑا کے. تو پیارے اسلامی میں رونے کا ہی مقام ہے. چلو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت القدس علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کھانے کعبہ پہلی نظر پڑے تو یہ والی دعا مانگو. کون سی دعا؟ اے اللہ پاک تجھ سے جو بھی دعا مانگا کروں اور اس میں میرے لیے عافیت اور بھلائی ہو وہ قبول ہوا کرے. ارے سمجھ لو کام بن گیا. ہندی آتا ہے بہت کا بھوشیہ کا, انگریزی میں کیا بولتے ہیں فیوچر, اور کیا بولتے ہیں ایسا بھی بولتے ہیں, انگریزی بہت کم پتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں مستقبل ماضی اردو تو آتا ہوگا نا, ہمارے بچے پڑھے بیٹھے ہیں اردو تو آتا ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں قبول ہوا کرے. جانتے ہو آپ نے کیا مانگ لیا؟ ایک بادشاہ تھا, اس کے ایک رعایا ایسا کام کر گیا کہ بادشاہ سے بہت خوش ہو گیا. بادشاہ کہنے لگا مانگ کیا مانگتا ہے یار, بادشاہ بہت خوش ہے تو جو مانگے گا تجھ کو دوں گا, مانگ کیا مانگتا ہے. تو نے کہا بادشاہ صاحب ابھی میں کیا مانگوں تم سے, مگر اتنا ضرور ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں تم سے جو بھی مانگا کروں گا اپنی حیثیت کے حساب سے تو مجھے دیتے رہنا. بادشاہ کہتا میں بہت خوش ہوں, ٹھیک ہے جا, جو بھی مانگے گا اس کو دوں گا, حیثیت کے حساب سے جو بھی مانگے گا اس کو دوں گا, جا. تو پیارے اسلامی میں ٹھیک یہی چیز تم نے اپنے رب سے مانگ لی ہے. وہ بادشاہ سے مانگا, تم اپنے رب سے مانگ لیے مولا تم سے جو بھی دعا مانگا کروں اور اس میں میرے لیے عافیت کو قبول ہوا کرے. ادھر سے اوپر ہے کہ جو پہلی نظر میں جو مانگو گے دیا جائے گا, قبول کروں گا. اور تم نے کیا مانگ لیا مولا, اب سے تجھ سے جو بھی دعا مانگو اور اس میں میرے لیے بھلائی ہو وہ قبول ہوا کرے. تو پیارے اسلامی بھائی جب یہ دعا تمہاری پہلی نظر میں پڑھنے کے ساتھ مانگ لیا اور اپنے قبول کر لیا کہ میں دوں گا, پہلی نظر میں جو بھی مانگے گا دوں گا, تو پیارے اسلامی بھائی تو تمہارے بن گئی. میرے شیخ طریقت نے کیا طریقہ بتا دیا. اب تم گھر پہ ہو, مکان میں ہو, دکان میں ہو, کھلیہان میں ہو, کھیت میں ہو, روڈ پہ ہو, مسجد میں کہیں بھی ہو, دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی کیونکہ تم نے مانگی اسی چیز لیا. مولا قبول ہوا کرے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب کھانے کعبہ پہ نظر پڑے پہلی یہ بھی دعا مانگ لو, کون سی, اے اللہ پاک بغیر حساب اپنی مرضی سے اپنے رحمت سے داخل جنت کر. سبحان اللہ. داخل جنت کر, حساب نہ لینا مالک, حساب نہ لینا. اے مولا اپنے حساب لے کر تب بچ جائیں گے. مولا میرا بیڑا پانی نہیں ہوگا, فصلیں اگر حساب لیا تو جو عدل سے حساب لیا, انصاف سے کام لیا, ہم گئے کام سے. یہ مولا تو عدل سے نہیں تو فضل سے کام لینا مالک, تو اپنے فضل سے ہمیں داخل جنت کر دینا. پیارے اسلامی بھائیوں ہم ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے, ایک دن کا صبح سے لے کے شام تک اگر ہم حساب مانگے نا
मांगने तो गए हो, पूरे उम्र में खाली एक जगह 2 रकात नमाज वाजिब पढ़ना है, बकिया हर अरकान में तुमको दुआ मांगना है, दुआ मांगना है। तो दुआ से गाना मांग, दुआ से भागना मांग, दुआ ही मांगना, यही करने का, इसीलिए तो पैसा खर्चा करने किए हो। दुआ को मांगना, खूब मांगना, खूब दुआ मांगना, अपने रोजे के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, ईमान के खात्मे के लिए, बराबर खूब मांगना, अपने माँ बाप की ईमान के खात्मा के लिए। तो प्यारे इस्लामी में जो खूब दुआ मांग लेना, याद रहे तो मेरे लिए भी मांग लेना, बड़ा एहसान होगा आपको, बड़ा एहसान होगा आपको। मेरे लिए मेरा बच्चा बैठा हुआ है बिलाल, हाजी बिलाल, आज करके आया हमारे बिलाल, मेरा बेटा नहीं है पर बच्चा है, बच्चे को होना है, हालांकि आदिम साहब है वो। हमारे लिए और हमारे बिलाल भाई के लिए भी दुआ मांग लेना। क्या मांगोगे? ये अल्लाह पाक जो हमारी तरबियत करा रहा था, उन दोनों को भी बख्श दे, मौला माफ कर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और ईमान पर खात्मा बिल खैर। ये 2 चीज़ हो सके तो मांग लेना, आप बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे, बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। शुक्र याद रखे तो मैं आप पर ठोक नहीं रहा हूँ, मांग आने पड़ेगा आपको याद रहा तो मेरे लिए भी मांग लेना, जहाँ जहाँ दुआ करना मेरे लिए भी दुआ मांग लेना। ये मानो हमारे लिए दुआ मांगोगे या किसी भी मुसलमान के लिए दुआ मांगोगे तो अल्लाह पाक दुआ मांगने वाले को, वो जिसके लिए दुआ मांग रहा है उसको बाद में अदा करता है, दुआ मांगने वाले को पहले अदा करता है। तो हमारे लिए मांगोगे तो हमसे पहले तो तुमको खुद ही मिल जाएगा, फिर कहीं आपकी दुआ कबूल होगी तो मुझको मिलेगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत बहुत एहसान होगा आपका अगर आप हमारे लिए भी और इन सबके लिए दुआ मांगे। हमारे निगरान में आ गए सोहेल भाई है क्या? सोहेल भाई है? चश्मा नहीं लगाया ना, दिखता बहुत कम है मेरे, देख लो तो कौन है सोहेल भाई, कौन है? आपका नाम मोइन भाई है, मोइन भाई है। बूढ़ा हो गया, नहीं दिखता क्या, 62 साल के लोग। प्यारे इस्लामी भाइयों, कितनी देर दुआ मांगोगे? बहुत करोगे, 20 मिनट 25 मिनट, आंसू सूख जाएगा। ध्यान रहे, जब आंसू बहे ना तो एहराम से आंसू मत पोंछना। अच्छा, आंसू नहीं पोंछ, कपड़ा पड़ना नहीं, जितनी बार कपड़ा पड़ेगा चेहरे पे या सर पे उतनी मरतबा सदका देना पड़ेगा। 3 बार टूटा तो तमाम है, 3 बार से ज्यादा टूटा सदका, फिर कोई काम करने लगे फिर 3 बार टूटा, 3 बार से ज्यादा टूटा तो सदका। तो न सर पे पड़े न चेहरे पे पड़े, कपड़ा पड़ना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि टिश्यू पेपर से भी नहीं पोंछ सकते। नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, नाको बहे तो टिश्यू पेपर से भी नहीं पोंछ सकते। हाँ, टिश्यू पेपर हाथ में रख सकते हो, कपड़ा हाथ में रख सकते हो, रुमाल वगैरह, नाक पोंछ कर उस पर पोंछ लो, मगर कपड़े से नहीं पोंछ सकते। बराबर नहीं, कपड़ा पड़ा 100 रुपया गया, जितनी मरतबा पड़े तो उतना 100 रुपया आपका गया। और आपके ऊपर जितना सदका है लेके जाना, बराबर। अब इसमें कंजूसी से काम मत देना। अगर इसमें अगर आपने वकील बना दिखाया तो ये आपको मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। जितनी मरतबा ऐसा होता जाए, एक कागज में लिख के जाना, मुझ पे 4 सदका आ गया, मुझ पे 6 सदका आ गया, वो भी गलती हुई, जो भी गलती हुई, जो भी गलती हुई, सदका आता है हम तो बहुत बहुत कम आता है। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सदका जो है आप चाहो तो वहाँ भी दे सकते हो और चाहो तो यहाँ भी दे सकते हो, मगर कम आ गया तो तब तुमको वही देना पड़ेगा, हरम में, हुदूद हरम में। तो सदका अगर चाहो तो आप यहाँ भी दे सकते हो। तो आपसे इल्तिजा है कि सदका लिखते जाना और आने के बाद 100 रुपया के हिसाब से दावत इस्लामी में देना। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी बहुत जरूरत है पैसे की। बहुत प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी इस वक्त खाली हमारे अहमदाबाद में खाली फैजाने वगैरह बात नहीं करो, अहमदाबाद की बात, 1 महीने का खर्चा करीब 1 करोड़ रुपया है, 1 महीने का खर्चा। हमारे अंदर कितना तलबा पढ़ रहे हैं, कितने हाफिज बन रहे हैं, कितने आलिम बन रहे हैं, कितने मुफ्ती बन रहे हैं, कितने कुरान नाज़िला पढ़ रहे हैं, ये कोर्स चल रहा है, वो कोर्स चल रहा है, और यहाँ से लेके बाबू नगर, सरखेज ले लो, बटुआ ले लो, सरायालम ले लो, जगह जगह हमारा काम हो रहा है। अभी इस्लामी बहन के लिए एक जगह हमारे जगह ढूंढी जा रही है, उनको भी आलिम बनाना है ना इस्लामी बहनों को। प्यारे इस्लामी भाइयों, करीब 2.5 करोड़ की जगह
محنت آئی ہے، اگر دعوت اسلامی بھی دے دو گے تو کتنا فائدہ ہوگا، بڑا کام ہے. ہمارے تعویذ بناتے ہیں نا، تعویذ والے دیتے ہیں نا بیچارے تعویذات کاریہ، ان کا کاغذ بھی ہوتا ہے، ان کا قلم بھی ہوتا ہے، ان کا پلیٹ بھی ہوتا ہے، جو جعفران وغیرہ جو سب لکھتے ہیں نا، سب ان کا ہوتا ہے، اسٹینڈر ان کا ہوتا ہے، پلاسٹک ان کا ہوتا ہے. کم و بیش غالباً پیارے اسلامی بھائیو 2 لاکھ روپے خرچہ ہے ایک مہینے میں. آپ سوچو آپ کہاں سے آئے، آپ ہی لوگ دیتے ہو نا، آپ ہی لوگ دیتے ہو. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ لوگ جو بھی صدقہ ہوتا ہے آپ کو آئے وہاں پہ، اللہ کرے یہ بھی صدقہ نہ آئے آپ لوگ کا، اللہ کرے وہ اتنا اچھی بات آپ لوگوں کا کھانا دو یہ بھی صدقہ نہ آئے، مگر آئے تو پھر آپ کو دینے پڑے گی، دوسرے سے کام مت دینا، اس کو لکھتے جانا 100 روپیہ کی حساب سے. اگر آپ 10 صدقہ آیا، 15 آیا، 20 آیا تو اتنا 10 20 آیا 2000، 10 آیا 1000، 5 آیا 500. تو پیارے اسلامی بھائی کو آ کے دعوت اسلامی میں لکھا دینا، اللہ پاک بہت غنی کر دے گا، بہت امیر کر دے گا، کیونکہ آپ ایسی تحریک کا ساتھ دے رہے ہو جو دنیا بھر میں کام کر رہی ہے. اسی کو لے لو، اسی کو لے لو، آپ کو بڑا کہ میں آ جاؤ، اب تو کم ہو گئے ہو. ابھی 2-3 ہفتہ پہلے تو 70-80 ضلع کے بھائی آتے تھے، اتنی دن تعداد میں آتے ہیں. اب تو بتاؤ یہاں 2-2.5 گھنٹے جو آپ کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، کیا اس کا پیسہ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا، ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں. صرف وجہ کیا ہے، یہ دعوت اسلامی ہمارے کھلے میں ہمارا اسلامی بھائی جو عمرہ میں جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، صحیح ارکان ادا کر کے آئے، اس کی کوئی غلطی نہ ہو. ہمارا مقصد یہ ہے، اور ہمارے لیے وہاں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائی. اور ہمارا مقصد کیا ہے، ہم 10 کلومیٹر سے آتے ہیں، صرف مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کا ارکان صحیح ہو، میرے لیے دعا کر دیں گے، ہمارے ذات الہی کا نام نامی ہوگا بس. اور ہمارا کیا ہے، میرا رب راضی ہو گیا، ہمارا کام کر گیا. تو پیارے اسلامی